السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے شخصی نمو کے اوپر، پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر، سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ آپ کو ہمارے معاشرے میں بہت سارے موٹیویشن اسپیکرز نظر آئیں گے۔ وہ خود بھی باتیں کرتے ہیں، کہانیاں بھی سناتے ہیں، باہر کے لوگوں کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ روبن شرما کو دیکھ لیں، آپ دیپک چوپڑا کو دیکھ لیں اور ٹونی رابنس کو دیکھ لیں۔ یہ بہت بڑے بڑے گرو موجود ہیں دنیا بھر کے اندر۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بندے کو بتاتے ہیں کہ جو آپ پانا چاہیں آپ پا سکتے ہیں، جو چاہیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اپنی ہمت چاہیے، بس آپ کو اپنا تجربہ چاہیے، بس آپ کو صحیح لوگوں سے ملنا ہے، صحیح ٹریننگز کرنی ہے، اور یہ وہ اپنا منجن بیچتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں اور کسی غلط شیخ کے ہتھے چڑھ جائیں تو بولیں گے کہ جی اپنے آپ کو آپ مٹا دیجئے اور کچھ بھی نہیں رکھا ان تمام چیزوں کے اندر، بس اللہ اللہ کیجیے اور کچھ بھی نہ کریں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح جو راہ ہے وہ بیچ میں اعتدال کی ہے، ایکسٹریمزم کی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ٹی وی پہ ایک اسٹار چل رہا تھا، نظر پڑی اس کے اوپر، تو اس میں صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام سے محبت آپ کو شدت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ بار بار پلے کر رہے تھے۔ اسلام سے محبت آپ کو شدت کی طرف نہیں لے جاتی، آپ کو اعتدال کی طرف لے جاتی ہے۔ شدت کی طرف تو وہ بندے جاتے ہیں جن میں زیادہ عقل نہ ہو، اور اسلام بہت عقل والوں کے لیے ہے اور بار بار آپ کو غور و خوض کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طرف تو دعوے کرتے ہیں لوگ کہ آپ سب کچھ آپ خود کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ صحیح بات ان دونوں کے بیچ میں۔ میں آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کا بہت آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو کسی مینٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی شیخ کے پاس پوچھنا نہیں پڑے گا۔ آپ اس پہ اگر کام کرتے رہیں تو ہلکے ہلکے کام ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا، آپ کوئی شیخ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کوئی مینٹر مل ہی نہیں رہا۔ آپ کسی بڑے صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے فیس بک پہ آپ کو جواب ہی نہیں دیتے، وہ آپ کا واٹس ایپ کا جواب نہیں دیتے، وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے، تو آپ کریں گے کیا؟ کیا زندگی ختم ہو جائے گی؟ کیا زندگی وہیں رک جائے گی؟ کیا آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ تو اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایسا طریقہ ہے جس میں سے پرسن مائنس ہو جاتا ہے۔ شخصی نمو کا وہ طریقہ ہے جس میں شخص کو ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ سیلف ڈیولپمنٹ کا وہ طریقہ کار ہے جس میں سیلف نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، تربیت کی ابتدا نیستی سے ہوتی ہے، کچھ نہ کرنے سے۔ کچھ نہ کرنا، کچھ نہ ہونا، کچھ نہ چاہنا بڑی اچھی چیز ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر ہلکے ہلکے بندہ کام کرتا ہے۔ یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا بڑے بڑے منصوبوں کی، یہ کوئی اتنی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ کریں جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوں، جو نفس شناس ہوں، جنہوں نے تجربہ کاٹا ہو، جن لوگوں نے اپنی راتیں کالی کر کے دن کے اجالے میں کنورٹ کی ہوں۔ باقی لوگوں کو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں جی میں بل گیٹس بنوں گا، تو آپ نے بل گیٹس کو آئیڈیلائز کر لیا۔ اب آپ $1,00,000 بھی کمانے لگ گئے تو بھی آپ اداس ہی اور ڈپریس ہی رہیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو ملینز آف ڈالرز کماتا ہے منٹ کے اندر، تو اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے بہت اچھی ٹویوٹا گاڑی لے لی تو بھی آپ اداس اور ڈپریس رہیں گے، بیکاز اس کے پاس جو گاڑی ہے فراری وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 کمروں کا بھی گھر آ جائے پھر بھی آپ اداس رہیں گے، کیونکہ آپ کے پاس 50 کمروں کا مینشن تو نہیں ہے۔ بل گیٹس کے پاس تو کوئی بل گیٹس نہیں تھا نا جس کو دیکھ کے اس کو فالو کر رہا تھا۔ کام چھوٹے چھوٹے کریں، سر جھکا کے چھوٹے کام کرتے رہیے۔ جس دن قدرت آپ کو قبول کر لے گی وہ اپنے آپ بڑا بن جائے گا۔ آپ کے لیے چھوٹے سے ہی کام رہیں گے، آپ بولیں گے میں تو بڑا آرڈینری سا آدمی ہوں، ایک ریگولر لائف گزار رہا ہوں، اور ایک دنیا ہوگی وہ آپ کی واہ اور تعریفیں کر رہی ہوگی کہ آپ نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، سر جھکا کے، ایک نہ ایک دن بڑے بن جائیں گے۔ تو بہرحال میں پرسنل ڈیولپمنٹ کا آپ کو طریقہ بتا رہا تھا۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، تو میں نے اس سے پوچھا ایک دفعہ کہ یار یہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا بہت آسان سا، ایک پیش کا فاصلہ ہے۔ میں کہا پیش کا فاصلہ ہے کیا مطلب؟ تو کہہ رہے عبد اور اللہ میں اگر پیش لگا دو تو عبداللہ بن جاتا ہے، بندہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ جو یہ پیش ہے یہ ایک گونج ہے جس میں سور پھونک دیا گیا ہے، اور اس کے آگے تمام تر انا، تمام تر ہٹ دھرمی، تمام تر بغض، ظلم، جھوٹ سب فنا ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ کام کرو، بندہ اللہ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو آپ کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں، کوئی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، کچھ کرنے کی نہیں ہے، وضو کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب چادر اوڑھ کے لیٹتے ہیں نا تو 15-20 منٹ تک اس منحوس موبائل سے جان چھوڑ لیجئے، اور اللہ سے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں۔ اللہ سے پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج میں صبح اٹھا، ناشتہ بہت اچھا ملا تھا، میں چلا گیا، بعد میں نا وہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، پھر آفس میں دن بالکل اچھا نہیں گزرا۔ وہ جو بندہ ہے نا مجھے اللہ میاں روز تنگ کرتا ہے، تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا، اللہ سائیں میری اس سے جان بچا، اور پھر مجھے آج یہ کام کرنا تھا نہیں ہو سکا، اللہ میاں میں نے فلاں نیکیوں کا سوچا تھا نہیں ہو سکی، تو ہی توفیق دے، بیکاز تیری توفیق کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نکوئی کے کرنے کی طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی ہمت نہیں ہے،
جس کو اللہ توفیق دے خالی وہی کر سکتا ہے. اور اللہ سے میں چاہتا ہوں کل میں یہ کروں اور ایک اچھا انسان بن سکوں. اور اللہ میاں مجھے راستہ دکھا. مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں آگے کیا کروں. اے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کے اللہ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے، اے میرے رب جن چیزوں پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں مجھے صحیح راستہ دکھا دے. اب یہ روز دعا مانگتے رہا کریں. کیا ہوگا؟ نہیں بھی کوئی راہ سجائی دی نا تو قیامت میں یہ تو لکھا جائے گا نا کہ آپ 70 سال سے 80 سال سے روز آکے کی دعا مانگ رہے تھے. میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ روز رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے سوتا ہے اور اس کی نیت کرتا ہے کہ اللہ ضائع نہ کیجیے. اس کو بڑا ڈر لگتا ہے ضائع ہونے سے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کام میں نہیں بھی آ سکے تو ضائع تو نہیں ہوں گے نا. کم سے کم یہ تو ہے نا کہ اللہ میاں روز آپ کے پاس آتا تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرنا. نہیں ملا کوئی بندہ، نہیں پکڑا کسی نے ہاتھ، نہیں کوئی بڑا کام کر سکا. لیکن آپ یاد رکھیے، اگر یہ دعا آپ مانگتے رہیں گے، یہ بڑی پاورفل دعا ہے. اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس کو آپ صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. اگر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میرے خاطر نہ کیجئے، اپنے آپ کے لیے کر لیجئے. تو اس دعا کو مانگتے رہیے کہ اللہ سائیں ضائع نہ کیجیے، اللہ سائیں ضائع نہیں کرنا، مجھے کسی ٹھکانے لگا دیں. تو پرسنل ڈیولپمنٹ اپنے آپ شروع ہوتی ہے. آپ کو وہ راستے ملیں گے، وہ دوست ملیں گے، وہ ریسورسز ملیں گے کہ آپ گنتے ہوئے تھک جائیں گے. امید ہے یہ کچھ باتیں شاید آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.